اس کے گھر سے اٹھایا جاتا ہے، اس کے اوپر دفعات لگا کے جموں جیل میں اور بارہا دہلی کی تہاڑ جیل میں منتقل کیا جاتا ہے۔ صرف یاسین ملک نہیں، شبیر احمد شاہ، مسرت عالم، عفیہ اندرابی، ہزاروں 13,000 کشمیری نوجوان، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں 2019 5 اگست سے بھارت کی مختلف جیلوں میں پابند سلاسل ہیں۔ یہاں پر ایک بات آج میں فخر سے کہنا چاہوں گا، میں مختصر بات کروں گا، غور سے بات سنیے گا۔ یہ آپ کے اور میرے پڑوس میں بہت بڑے انقلاب کے دعوے دار، بہت بڑے انقلاب کی بھاشن دینے والے، انہی کی اپنے ملک کی فوج نے اٹھا کے بند کیا۔ بکے سارے یا نہیں بکے؟ کمپرومائز کیا سب نے یا نہیں کیا؟ مجھے بتائیں، ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ سب بھائی نا بیٹھ کر ڈرنے کرتے ہوئے 2 4 دن جیل برداشت نہیں کر سکے۔ تو میں آج پوچھنا چاہتا ہوں، یہ فرق ہے ایک غیرت مند کشمیری میں اور ایک اقتدار کے لیے سیاست کرنے والے سیاستدانوں میں۔ میں جاری کرتا ہوں، آج کوئی ایک کشمیری بتائے، عابد اسلم صاحب، ہندوستان نے کون سا ظلم نہیں کیا ہمارے لوگوں کے اوپر؟ کوئی ایک کشمیری بتائیں جس نے ہندوستان کی جیلوں میں کمپرومائز کیا؟ کوئی ایک بتائیں۔ وہاں سے لاشیں باہر آئی ہیں، وہاں اندر لوگوں نے یاسین ملک نے کیا کہا؟ جب یاسین ملک کو NIA بدنام زمانہ ہندوستان ایجنسی کی اس دہشت گردی ایکٹ کے تحت اسے عدالت میں پیش کیا جاتا ہے اور جج پوچھتا ہے یاسین ملک کو کہ یاسین ملک کیا رہے چاہتے ہو؟ تو آپ کا اور میرا اور کشمیریوں کا محبوب قائد ایک بات کہتا ہے، مسٹر جج، میں تم سے کوئی زندگی کی بھیک نہیں مانگنا، یا جو تم نے کرنا ہے وہ کرو، میں اس کے لیے تیار۔ میں پھانسی کا پھندا